بین الاقوامی انقلاب کے اندر خواتین کی شرکت، وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ان کی رضائی بہن بنتی ہیں دودھ کے اس کے اعتبار سے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ حضور نے کہا کہ بھی کو کھانے کو ہے تو لاؤ، انہوں نے کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں تو یہ سرہانے بیٹھ گئیں ام حرام، اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، تو انہوں نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تیل ویل لگایا کوئی بال کو۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، تو مسکرا رہے تھے۔ تو ام حرام نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ بحری بیڑا تیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، جی بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں، حکمران ہیں، ملوک علی الاسرہ علی سبج البحر، جی دریا کے اوپر ان کی کشتی تیر رہی ہے، ان کا بحری بیڑا، اور اس پر وہ حکمرانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قیصر روم کا شہر اور اس کا مرکز فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قیصر روم کا شہر قسطنطنیہ اس کی فتح کے لیے گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو میری امت کے لوگ جو ہیں اتنے بڑے بڑے حکمران بنیں گے کہ قیصر روم کا تختہ الٹ دیں گے، اور ان کا شہر جو ہے، مرکز جو ہے، وہ مرکز اسلام بنے گا۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو ام حرام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس جہاد کے اندر، قسطنطنیہ کی فتح کے جہاد کے اندر میں بھی شریک ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس ام حرام کو بھی اس جہاد کے لیے قبول کر لے۔ حضور کہتے نہیں تم عورت ہو، تم نہیں جہاد میں جا سکتی ہیں، نہیں کہا حضور نے دعا فرما دی کہ ہاں تم بھی اس جہاد کے اندر کیا ہے شریک ہو۔ بین الاقوامی انقلاب ہے یا نہیں قسطنطنیہ کی فتح کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اس کے بعد پھر لیٹ گئے، اور پھر انہوں نے اسی طرح سر سہلانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اونگ آ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اسی طرح میں نے دیکھا ہے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بحری بیڑے کے ذریعے سے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسنے لگے۔ تو ام حرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہیں آپ کو، کس چیز نے ہنسایا؟ انہوں نے پھر وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری امت کے لوگ اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے کہ وہ کیا ہے قیصر روم کا تختہ الٹ دیں گے۔ جی تو ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو پہلی والی جماعت کے اندر ہوگی، یہ دوسری جماعت ہے، یہ دوسرا حملہ ہے۔ تو قسطنطنیہ پر 2 حملے ہوئے ہیں۔ جی پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور دوسرا یزید کے زمانے میں ہوا۔ پہلے حملے میں کہا کہ تو اس میں شامل ہوگی اور تو اونٹ پر یا گھوڑے پر سے گر کر شہید ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دیکھ لیا، مشاہدہ ہوا ہے کہ جیسے ہی واپسی پر وہاں سے آئے یا جاتے ہوئے جیسے بھی صورت ہے تو وہ جیسے ہی دریا سے باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر جا رہے ہیں تو وہاں گھوڑا کہیں بدکا اور یہ عبادہ ابن صامت کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ گری اور سر پر چوٹ لگی اور وہیں شہید ہو گئی، ان کی وہیں قبر بنا دی گئی۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی کام اور انقلاب کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ تم ضرور اس کے اندر شریک ہوگی اور پہلے لشکر میں ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ لشکر جو قیصر روم کو شکست دے گا مغفور لہم، ان کی مغفرت کر دی گئی، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کے کوئی گناہ اور غلطیاں ہوں گی بھی تو معاف کر دی جائیں گی۔
لوگوں نے اس حدیث کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا، ہاں جی، شیعہ سنی جھگڑے میں، ورنہ اس حدیث کا بنیادی ہدف جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب ہے۔ قیصر روم کی کیا ہے؟ شکست ہے۔ سسٹم کے تناظر میں احادیث کو سمجھے کے بجائے اپنے اپنے ذاتی تصورات کے مطابق احادیث کے مطلب بیان کرنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ صحابہ اکرام جب مدینہ سے نکلے دعوت و تبلیغ کے لیے، دور دراز جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو ہر جگہ پر عورت آپ کے ساتھ ہے نا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی غزوہ میں گئے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے قرآن اندازی کر کے ایک خاتون اپنے ساتھ ضرور رکھی، تاکہ کیا ہے، پتہ چلے کہ انقلاب اور تبدیلی کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو انہی ازواج مطہرات سے سیکھ کر خواتین نے بھی اپنے اپنے خامدوں اور اپنے اپنے باپوں کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کیا، جیسے ام حرام بنت ملحان نے کیا۔ تو دین نے ایک پورا سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے تحت ذمہ داریاں عائد کی گئیں۔